السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا اس وقت حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے درس قرآن کی ایک سیریز شروع کی تھی، جس میں 2 سبق ہو چکے ہیں۔ ابھی تک تفسیر شروع نہیں ہوئی ہے۔ تفسیر کے لیے جو چیزیں معین و مددگار ہوتی ہیں، جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ان چیزوں کی بحث چل رہی ہے۔ لہٰذا یہ بحث اس ویڈیو میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں سنی، قرآن کیسے جمع ہوا، اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے کیسے کی، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مختصر اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ اہم چیزوں کو جان لیں تو ہمارے لیے قرآن مجید کو آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت ایسے کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو قرآن مجید حفظ کرایا وحی کے ذریعے۔ پھر صحابہ کرام نے بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اس میں سب سے بڑے حافظ اور کاتب الوحی حضرت زید ابن ثابت ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں۔ بہرحال ایسا قرآن مجید سے لوگوں کو شغف تھا، محبت تھی، اور ایسا شوق تھا کہ بعض عورتیں صحابہ کرام کے نکاح میں اس شرط پر آئی کہ آپ ہم کو مہر میں پیسے نہ دیں بلکہ قرآن مجید سکھا دیں، یہ ہمارا مہر ہوگا۔ اور ایک بات آپ بھی جانتے ہوں گے، مشہور ہے عربوں کے بارے میں کہ عربوں کو زمانہ جاہلیت میں شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا۔ ان کو ہزاروں شعر یاد تھے، اور یہ خود شعر گوئی کرتے تھے، یعنی برجستہ یہ لوگ شعر کہتے تھے عربی کے اندر، اور سامنے والا پانی پانی ہو جاتا ان کے شعر کو سن کر۔ اسی طرح عربوں کی یادداشت کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ اپنے نسب کو بہت اچھی طرح یاد رکھتے تھے، اور اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑے اور اونٹ کے نسب کو بھی یاد کرتے تھے۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اپنے گھوڑے کی نسلوں کو وہ لوگ یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑے کا باپ یہ تھا اور اس کی نسل یہ ہے، پھر آگے تک وہ نسل کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے رخ کو بدلی کیا، اور وہ تمام یادداشت ان کی قرآن مجید کو حفظ کرنے میں لگ گئی۔ بہرحال انہوں نے خوب دھیان توجہ سے قرآن کو سیکھا، سمجھا۔ دیکھو دوستو، صحابہ کرام نے صرف قرآن کو رٹا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی 10 آیتیں لیتے تھے، اور ان 10 آیتوں کا معنی، اس کا مفہوم، کیونکہ عربی تو وہ جانتے تھے تو ترجمے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس آیت سے اللہ رب العزت کی کیا منشا ہے، اللہ رب العزت یہاں کیا چاہتے ہیں، وہ سیکھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ اور جب یہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی، پھر آگے کی 10 آیتیں لیتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف صحابہ نے قرآن کو رٹا نہیں ہے، صرف یاد نہیں کیا، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگایا ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم یہ بھی سمجھے کہ ہم ابھی تفسیر قرآن مجید کی سننے والے ہیں، اس کی سیریز چل رہی ہے۔ تو تفسیر کہتے کس کو ہے؟ تو ڈکشنری کے اندر تفسیر کہتے کھولنے کو، اور اصطلاح میں یعنی شریعت میں اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیتوں کو کھولا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑے مفسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے لیے بہت آسان تھا کسی قرآن مجید کی آیت کی یا سورت کی تفسیر کو جاننا۔ جب بھی کوئی آیت اترتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا معنی بیان کرتے، اس کی تفسیر بیان کرتے۔ اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جب اس کو اس آیت کے معنی جاننے کا خواہش ہوتی تو وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیتا کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے بتایا تھا کچھ آیتیں تو ایسی ہے جو ذکر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، ان کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، ان پہ عذاب آ گیا، اب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ فرعون نے تکبر کیا، اس پہ عذاب آیا، سمجھ گئے تکبر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب آیتیں قرآن مجید کی جو نصیحت کے لیے ہیں وہ ان کا سمجھنا آسان ہے، لیکن جو احکام کی آیتیں ہیں
جس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور فرائض معلوم ہوتے ہیں کہ کس چیز کے کیا فرض ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو خود موجود رکھا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام نے اس کام کو خوب انجام دیا، اچھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اس کو ٹٹولا، اللہ کے نبی کے فعل میں یعنی کام میں اس کو ٹٹولا۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، تفسیر کے لیے سب سے پہلے جس علم کی طرف ہم جائیں گے اور جس ماخذ کی طرف ہم جائیں گے وہ خود قرآن مجید ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم دوسری آیتوں میں اس کو تلاش کریں گے، کیونکہ بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے مجمل طور پر اس کو ذکر کیا، شارٹ فارم جس کو ہم کہتے ہیں، اور بعض جگہوں پر فل فارم میں اس کو بیان کیا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، پھر احادیث کا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا، ان کے اقوال کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا اس آیت میں کیا منشا ہے۔ اسی طرح تابعین جو صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کی بات بھی اس میں معتبر سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ لہٰذا اور ایک چیز جو ہے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے وہ لغت عربی ہے، یعنی عربی زبان۔ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو اس پر جس کو مکمل عبور حاصل ہو عربی پر، وہ بھی جو ہے تفسیر کے کچھ نکات کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز ہو گئی تفسیر کے لیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو یہ صلاحیت دے دے کہ وہ قرآن مجید کا استنباط کرے آیتوں سے، اس کو سمجھے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جنہوں نے اصول بنائے ہیں آزاد نہیں چھوڑا ان لوگوں کو، بلکہ کوئی استنباط بھی کرتا ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی بات قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے، احادیث کی روشنی میں اقوال صحابہ سے میچ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایک فرد کی صرف رائے ہے، اس پر ہم دوستو شریعت کے فیصلے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، صرف اس کی اکیلی کی رائے ہے اور امت میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ اصول بنایا گیا کہ اس کے ایک شخص کی رائے کی کوئی حیثیت اور حقیقت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، بلکہ امت کا اس پر اجماع ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس جو آج شکل میں موجود ہے، اس شکل کے اندر جو موجود ہے، یہ اس کی پرنٹنگ وغیرہ کیسے وجود میں آئی؟ پہلے تو میں نے کہا تھا صحیفے وغیرہ تیار کیے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر۔ تو دیکھو دوستو، اس کی بھی کچھ تاریخ میں آپ کو بتاؤ، اس کی بھی ہسٹری بتاؤ۔ ہیمبرگ یہ جرمنی کی ایک سٹی ہے، اور آج کے زمانے کے اندر بہت پوش اور بہت جو ہے ترقی یافتہ سٹی سمجھی جاتی ہے ہیمبرگ۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گی۔ 1113 ہجری کے اندر، یعنی آج سے تقریباً 328 سال پہلے جب پریس کا نظام وجود میں آیا، جو پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں اس کی شکل بنی 328 سال پہلے، تو سب سے پہلے جو قرآن مجید اس شکل میں چھپا ہے وہ ہیمبرگ سے چھپا، لیکن اس کو اتنی قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر آگے چل کر کچھ سالوں کے بعد ایک مولا عثمان شخص، جس نے رشیا کے علاقے میں سینٹ پیٹر برگ کر کے ایک سٹی ہے، آج بھی ہے، وہ بھی بڑی پوش سٹی ہے رشیا کے اندر، وہاں پر ایک قرآن مجید کی چھپائی ہوئی، لیکن وہ بھی مقبول نہیں ہوئی، اتنی کچھ خاص اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ایران کے اندر تہران نامی ایک شہر ہے، بڑا مشہور شہر، جیسے ہمارا بمبئی ہے ویسے ایران کے اندر تہران ہے۔ تہران کے اندر پتھر پر قرآن مجید کو طبع کرایا گیا اور پھر اس کی کاپیاں بنائی گئی اور وہ پھر مقبول ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر قرآن مجید کے ایسے ان نسخوں کو جو ہے قائم اور دائم فرمایا۔ تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری تھا، ورنہ ہم میں سے بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا قرآن موجود ہے، نہیں، بلکہ جو ہماری جو پرنٹنگ پریس جب وجود میں آیا، اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ شکل تھی کہ لوگ اپنی زندگیاں قرآن مجید کو لکھنے میں لگا دیتے تھے۔ خود ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر کئی ایسے بادشاہوں کے بارے میں بات ملتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے۔ تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، آج ہمارے لیے آسانی ہے، لیکن امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ بہرحال
اب آگے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے آئندہ ویڈیو کے اندر۔ ایک اسرائیلیات بڑی مشہور روایتیں ہوتی ہے جو قرآن مجید کی تفسیر میں عام طور پر ملتی ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسرائیلیات کہتے ہیں جو بنی اسرائیل کے جو لوگ یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول جنہوں نے کیا ہے، یا پھر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کچھ روایتیں ان کے نبی سے انہوں نے کی ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ بیان کیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی وہ اسرائیلیات بہت چلی، تو اس کے بارے میں ایک اصول ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو روایات اسرائیلیات ہیں ان کے اندر جو قرآن اور حدیث کے موافق ہے اس کو ہم قبول کریں گے۔ جو قرآن و حدیث کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے اس کی باتیں، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ دوسری قسم یہ ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو قرآن حدیث کے موافق بھی نہیں آتی اور مخالف بھی نہیں جاتی، بلکہ کوئی چیز ایسی ملتی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر جو قرآن مجید اس کی سچائی بیان کرتا ہو یا اس کو جھوٹ کہتا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قاعدہ بنایا، لا نصدق ولا نکذب، ہم اس کو نہ سچا مانیں گے نہ جھوٹا مانیں گے، جو حال ہے اس پر رکھیں گے۔ بہرحال اسرائیلیات بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس میں بہت سارے ہیں، لہٰذا اس کو ہم حجت نہیں مان سکتے کہ اس کے ذریعے کوئی مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک کانوں کی لذت کے لیے اسرائیلیات ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے ان واقعات کے سننے کے اندر، لیکن اس کو ہم دین اسلام کے اندر حجت نہیں مان سکتے۔ بہرحال اس کے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ کی، سورہ فاتحہ کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے اور قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر پوری زندگی کے اندر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔